السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید احمد خان بمقام دہلی 17 اکتوبر 1870 کو ایک امیر اور دیندار مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی میں انہوں نے کوئی خاص کارنامہ نہ دکھایا اور ان کی زندگی کا بیشتر نوجوانی اور جوانی کا حصہ مشاعروں، راگ رنگ کی محفلوں میں وہ دل بہلایا کرتے تھے اور اس طرح اپنا وقت گزارتے تھے۔ یہ دور اردو معلّہ کا دور کہلاتا تھا۔ غالب، داغ، مینائی، سودا کا دور تھا۔ ایسا شباب اردو زبان پر پھر نہ آ سکا کہ ایک نافع عالم میں اس زبان اردو کا شہرہ تھا، مگر اپنے والد کی انتقال کے بعد ان میں بلا کی سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ وہ یکسر بدل گئے اور انہوں نے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے محکمہ عدالت میں ملازمت حاصل کر لی۔ فرصت کے اوقات میں مطالعہ کیا کرتے۔ آئین اکبری تاریخ فیروز شاہی کی تصحیح و تشیح کے ساتھ دوبارہ شائع کیا۔ 1846 میں انہوں نے اپنی مشہور کتاب آثار السناوید مکمل کی۔ اس کتاب میں دہلی کی تاریخی عمارتوں، ممتاز شخصیتوں کا ذکر تھا اور جنگ آزادی کے وقت ایک قابل اعتماد مرقع اس کتاب میں محفوظ ہے۔ 1857 جنگ آزادی میں مسلمان بری طرح ان کی تباہی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمانوں کی پسماندگی، درماندگی سے بے حد ناپسند کرتے تھے، لہذا انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمان انگریزوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے۔ جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ وہاں سے انہوں نے اپنا ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انگریز برصغیر کے حالات سے لا علم ہیں اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں حکومت کی ناکامی جنگ آزادی کا سب سے اہم سبق ہے۔ سر سید احمد خان کا کہنا تھا کہ اگر ہندوستان قانون ساز مجلس میں شامل کوئی مسلمان ہوتا تو جنگ کا خطرہ بڑی حد تک ٹل سکتا تھا۔ جو حکومت غیر صحیح مسلک و عمل سے پیدا ہو، سر سید کی تجویز مان لی گئی اور 1861 کے قانون مجلس انڈین کونسل ایکٹ مرتب ہوا، جس کے تحت عوام کو مجلس قانون ساز میں نمائندگی دینے کی پالیسی طے کی گئی۔ سر سید نے سب سے زیادہ زور مسلمانوں کی تعلیم کی اشاعت پر دیا۔ ان کے نزدیک تعلیم ہی وہ سیاسی و معاشرتی و بہبود کا واحد ذریعہ ہے۔ مذہب سے انہوں نے توہمات اور تعصبات کو دور کرنے کی کوشش کی اور سیاست سے الگ تھلگ مسلمانوں کو رہنے کی تلقین کی۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان مذہب میں سادگی، تعلیم میں ترقی اور سیاست سے علیحدگی اختیار کریں۔ سر سید احمد خان نے تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کے بدلتے ہوئے حالات کی ضروریات سے روشناس کرانا چاہتے تھے تاکہ مسلمان خود وقت کے تقاضوں کے مطابق بنا لیں، قدامت پسندی کی تاریکوں سے باہر نکل کر روشنی میں آ جائیں، برصغیر پاک و ہند میں رہائش پذیر دیگر اقوام کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے واقف کرانے کے لیے ایک تحریک شروع کی جو تاریخ میں علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک کا نام اس لیے بھی ظاہر ہے کہ علی گڑھ، آئندہ میں علی گڑھ کا جو ہے وہ تعلیمی اور تحریکی پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ واضح طور پر واضح ہو جائے گا کہ سر سید احمد خان کس طرح کا تعلیمی نظام قائم کرنا چاہتے تھے، کون سے نئے تعلیمی ادارے کھولے۔ بہرحال اس میں شک نہیں، یہ تحریک بہت جامع اور مکمل تھی اور سر سید احمد خان ون مین آرمی کی طرح قوم کی اصلاح کا تعلیم کو ہی ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے مغربی تعلیم اور ادب اور سائنس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی مسلمانوں کے مذہبی خیالات اور کردار کو سنوارنے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ اس میں شک نہیں کہ سر سید احمد خان نے تعلیم کی اشاعت پر سب سے زیادہ زور دیا، لیکن ان کے مقاصد کا صرف ایک پہلو تھا جس کی انہوں نے ترویج دی، جس کی رہنمائی کی، وہ علی گڑھ تحریک کے نام سے موسوم ہوئی۔ یہ تحریک بے حد جامع اور وسیع تھی اور اس کے کئی پہلو تھے، تعلیمی، مذہبی، معاشرتی، ادبی، سیاسی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ میں آج کی اس گفتگو میں صرف ایک حصہ پیش کروں گا، ان کا تعلیمی، معاشرتی، ادبی، مذہبی پہلو۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں 3 قسطوں میں سر سید احمد خان کی ذات جو ہے اور ان کی جو جد و جہد ہے اس کا میں احاطہ کرنے کی مختصراً کوشش کروں گا۔ 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا اور 1864 میں ایک دوسرا اسکول غازی پور میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کا مقصد جدید علوم کو
اردو زبان میں منتقل کرنا تھا۔ اس سوسائٹی نے بہت سی اہم قسم کی ادبی، سائنسی، تاریخی کتب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ پہلے تو ہندو سر سید احمد خان کی تحریک میں شانہ بشانہ چلتے رہے، لیکن 1867 میں ہندوؤں نے اردو کے خلاف زبردست مہم شروع کی۔ سر سید کا اس پر بہت برا اثر پڑا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہندو مسلمانوں کے ہم نوا نہیں بن سکتے اور ملکی تاریخ کی ترقی کے لیے دونوں قوموں کی مشترکہ کوشش ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تمام تر توجہ کا مرکز مسلمان قوم کو بنا لیا۔ سر سید احمد نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم، مغربی علوم سے رغبت دلائی۔ 1869 میں انہوں نے انگلستان کا دورہ کیا تو وہاں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کا طرز تعلیم کا مطالعہ کرنے کا بھی انہیں موقع ملا۔ وہ مغربی تعلیم سے بہت متاثر ہوئے، لہذا بر صغیر واپس آ کر مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کی غرض سے علی گڑھ میں ممڈن اورینٹل کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک سوسائٹی تشکیل دی گئی، سوسائٹی فار ایجوکیشن پروگرس آف انڈیا مسلمس، جس کے تحت ممڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول قائم کیا گیا۔ 1876 میں سر سید نے سرکاری ملازمت سے رخصت لے لی اور 1877 میں MAO کالج کی بنیاد رکھی۔ یہی کالج آگے چل کر علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا اور اسی یونیورسٹی سے ایسے کارکنان پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ پاکستان بنایا۔ 1886 میں مسلمانوں کی جدید تعلیم و تربیت کے لیے ممڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کا مقصد مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنا تھا، ان کے دل سے شکوک اور شبہات نکالنا تھا اور انہیں مغربی تعلیم کی طرف رغبت دلانا تھا۔ کانفرنس اپنے مقاصد کے حصول میں کافی حد تک کامیاب رہی۔ میں اپنی گفتگو کا آج یہیں اختتام کرتا ہوں اور اس کے بعد معاشرتی پہلو، ادبی پہلو، مذہبی پہلو اور معاشرتی پہلو میں وہ جس طرح سے شکار ہوئے تو وہ میں بہت ہی دلچسپ صورتحال ہوئی وہ میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ کل۔ اور شکریہ، السلام علیکم۔